آپ کو پتا اللہ کے درجات کس چیز پہ ہیں؟ آپ کہو گے کہ تقویٰ پہ نہیں، عبادت پہ نہیں، روزے پہ نہیں، ہے کس چیز پہ؟ اللہ کس کو معزز کرتا ہے؟ وَنَرْفَعُ دَرَجَاتٌ مِّن نَّشَاءُ، جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا۔ آپ کا خیال ہے یہ خدا آپ سے جہالت کے ذریعے محبت طلب کرے گا؟ یہ جو آپ کا اللہ بنا ہوا اوپر جو بھی ہے، جس کو آپ مان رہے ہو، جس پہ بلائنڈ فیتھ، یہ آپ سے احمقانہ فیتھ کی توقع کرے گا؟ یہ ہے وہ آپ کا خدا؟ یہ وہ خدا نہیں ہے۔ اٹس اے ٹوٹالٹی آف نالجبلٹی۔ اور بلکہ بڑا اعزاز بخشا، اس نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، دانشور، اللہ کہتا ہے یہ میرے لباس کے تلے، میرے لبادے کے تلے ہیں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، میں ان سے بڑی محبت رکھتا ہوں۔ اب آپ دیکھو خدا نے انسان کے کہا یار یہ خوف شوق چھوڑو، یہ پاگل بن چھوڑو، تقویٰ صرف مطلب یہ ہے کہ اعتدال رکھو، نہ ایکسیسو ہیبٹ سے۔ آپ کو پتا گناہ کا ذکر ہی نہیں اللہ کے ہاں اس طرح۔ ایک بہت بڑی فیصلہ کن آیت ہے قرآن پاک میں، وہ گناہ کی تفصیل دیتا ہے۔ گناہ خواتین و حضرات یہ ذرا اچھی طرح یاد رکھنا کہ گناہ اسراف ہے۔ اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی، مردوں کو، عورتوں کو صلاحیت دی۔ بھائی یہ سیف پیسیج ہے، دنیا سے نکلنے کے لیے یہ راہداری دینی پڑے گی، اس کوالٹی سے کام لینا پڑے گا، یہ بدن سنوار کے رکھنا پڑے گا، اس کو ایگزاسٹ نہ کرنا، اپنے خسارے کو مرتب نہ کرنا۔ آپ کو یاد ہے جب ہمارا دادے کا دادا، لکڑ دادا حضرت آدم علیہ السلام در فردوس پہ آدم کے لیے مہر خروج، تو جب نکلتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ میں بڑا مزے کا رشتہ تھا، خود ہی سنوارا، پھر خود ہی بدلا، پھر جب یہ خطا وطا ہو گئی تو پھر بڑا روئے آدم۔ آپ کو پتا کیوں روئے؟ جیسے باپ کو یاد کر، ڈر کے نہیں روئے، محبت اللہ کی یاد آتی، جنت یاد آتی تھی، اس نے سلوک یاد آتا تھا، وہ چمکتی ہوئی خوبصورت جلا یاد آتی تھی، وہ بادلوں کے سائے یاد آتے تھے، وہ قرار واقعی تمکین قلب یاد آتی تھی، وہ اضطراب کا نہ ہونا یاد آتا تھا، وہ غم و بلا کا جانا یاد آتا تھا۔ کیا صورتحال تھی اس میں، جنت کی اشیاء کا تعلق نہیں تھا، سب سے بڑی محبت ان کو اللہ کی ذات سے تھی، اور وہ محبت کا چھن جانا یاد آتا۔ تو نمی دانی ہنوز شوق بے میرت سے وصل، تجھے نہیں پتا کہ وصال سے محبت مر جاتی ہے۔ اقبال کہتا ہے تو نمی دانی ہنوز شوق بے میرت سے وصل، تجھے نہیں پتا کہ محبت وصال سے مر جاتی ہے۔ اگر کسی سے محبت ہو نا تو پھر سوختنِ ناتمام، ہر وقت جلنا پڑتا ہے، ہر وقت کی جلنوں کو محبت کہتے ہیں۔ یہ جو دوسرے تیسرے دن پوری ہو جائے انگیجمنٹ اور شادی سے، اس کو محبت نہیں سمجھا جاتا۔ یہ وصال والی کسی محبت کا تو نمی دانی ہنوز شوق بے میرت ز وصل، چیست حیات دوام، مستقل حیات کیا ہے، مکمل محبت کی زندگی کیا ہے، سوختن ناتمام، نیم نیم جلنا، آدھا آدھا جلنا، دکھ سے، یاد سے، محبت سے جلنا۔ آپ کو پتا ہے کہ محبت کا امتحان کیا ہے؟ ویسے تو آپ سب کے نزدیک اوٹ پٹانگ نظریات ہوں گے، مگر میرا خیال یہ ہے کہ سب سے بڑا محبت کا امتحان جدائی ہے نا۔ اگر کسی کو دیکھنا ہونا مجھے کس سے زیادہ محبت ہے تو اس کو تنہائی چاہیے، جدائی چاہیے، پھر جو زیادہ یاد ہے وہی اسی سے محبت ہے۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے،
یہ ایک ٹیسٹ ہے جس سے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہو کہ کس سے محبت ہے. ہاں اگر یوزائی میں کسی کے پیسے یاد آتے ہو تو پیسوں سے محبت ہے, پھر اس سے محبت نہیں ہے. تو خواتین حضرات دیکھو نا اللہ میاں کیا کہتا ہے کہ دیکھو کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, میں کہتا ہوں اسراف نہ کرو. اے ظالموں, بڑی دنیا پڑی ہے, یہ 70 سال زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. بلینز اینڈ ٹریلین ایئرز آف گیلیکسی لائف از اہیڈ. اور خدا کا خوف کرو. اللہ کہتا ہے خوف اس کو کہتے ہیں حیات ابدی کے حصول سے محبت کرو, اپنی ہستی کی زندگی سے. بخدا مجھے یقین ہے پتا ہے کہ اگر انسان کو کہا جائے نا 1 بلین سال عمر لے لو مگر ہوگی جہنم کی, تو آپ سارے راضی ہو جاؤ. کیونکہ آپ کو زندہ رہنا سب سے بڑی ویلیو ہے زندگی کی. آئی وانٹ ٹو لیو. مجھے تو کوئی آسرا نہیں دیتا. جو بیوقوف سائنسدان اٹھتا ہے مر گئے, خاک ہو گئے, مٹی ہو گئے, کیڑے پڑ گئے, ڈھانچے رہ گئے. بھائی میں نے ان سے کیا لینا ہے. اور جناب علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک شخص آنا, بڑی مزے کی بات اس نے کی. اس نے کہا علی میں نہیں مانتا اللہ صلی اللہ کو. اس نے کہا نہ مان, ہم پھر بھی فائدے میں ہیں. اس نے کہا وہ کیسے. اور میاں اگر اللہ نکل آیا تیرا تو میرا غرق ہو جائے گا, اگر ہمارا نہ بھی نکلا تو ہمیں کوئی نقصان نہیں, ہم تو مانیں گے, ہمیں تو ڈبل ایج ہے. وہی حساب ہے کہ ہمیں کوئی پرومس دے ہی نہیں رہا, ایک اللہ کی ذات ہمیں پرومس دے رہی ہے.